ماحول جو آپ اب تک محسوس کر رہے ہیں اس کو محسوس کرتے ہوئے تازہ دم ہونے کے لیے کربلا رسا ایک صلوات عنایت فرمائیں۔ مسلسل سفر کے باوجود خطیب اکبر عالی جناب مرزا محمد اطہر صاحب نے اور علامتوں کے باوجود ہماری گزارش کو قبول کیا اور آپ تشریف لائے۔ ہم نہ صرف انجمن تمنائے زہرا کی طرف سے بلکہ بمبئی کی وہ تمام ماتمی انجمنیں کہ جو آپ کی خطابت کے زیر سایہ 52 سال سے پل رہی ہیں، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ عرصے سے، ان سب کی طرف سے شکر گزار ہیں اور ہم التماس کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور مجمع سے خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات نجف رسا ایک صلوات عنایت فرمائیں۔ ایک سے ایک شاعر فضائل مولا کائنات اور فضائل سرکار خامس علیبہ بیان فرما رہے ہیں۔ بڑا نورانی اور بڑا خوبصورت ماحول ہے۔ ظاہر ہے کہ نثر کے مقابلے میں نظم میں کشش زیادہ ہوتی ہے اور نظم انسان کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔ آج شعراء کرام کا مجمع ہے۔ مجلسیں تو میں نے بمبئی میں بہت پڑھی ہیں، مگر قصیدہ خوانیوں اور جشنوں میں شرکت کا اتفاق ہوا ہے، مگر نسبتاً کم ہوا ہے۔ آج میں مبارکباد دوں گا ان سب لوگوں کو جنہوں نے یہ محفل قائم کی، اور ان تمام شعراء کو جو اس محفل میں تشریف لائے پڑھنے کے لیے، اور ان تمام مومنین کو جو سننے کے لیے تشریف لائے اور داد سخن دے رہے ہیں۔ سب کو مبارکباد۔ اور ایک ایسی بات سنانے جا رہا ہوں جو شاید میں نے آج تک نہ پڑھی ہو یہاں، اس لیے کہ میں پہلے کہہ چکا کہ اس طرح کی محفلوں میں مجھے اتفاق کم ہوا ہے۔ آپ سب حضرات چاہے بانی محفل ہوں، چاہے شعراء کرام ہوں، چاہے سامعین کرام ہوں، محفل سے مراد صرف یہی محفل نہیں بلکہ جہاں جہاں مدح اہل بیت کی محفلیں منعقد ہیں اور جو لوگ بھی منعقد کریں یا جو حضرات بھی پڑھیں یا سنیں، یہ ان سب کی مدح مشترک ہے۔ اس لیے قابل مبارکباد ہیں کہ یہ اس مسرت میں حصہ لیتے ہیں جو مسرت کے قسموں میں سب سے قدیم ہے۔ مجلسوں سے بھی پہلے اور تمام واقعات سے پہلے مدح کا سلسلہ بہت زمانے سے جاری ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اسلام آنے کے پہلے سے جاری ہے۔ اسلام بعد میں آیا ہے، قصیدہ خوانی پہلے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا آپ نے کہ اسلام بعد میں آیا ہے، قصیدہ خوانی پہلے ہوئی ہے؟ جی ہاں، تاریخ پڑھیے، حوالہ دینا میرا کام، کتاب ڈھونڈنا آپ کا کام۔ سرور کائنات کی منگنی بیوی خدیجہ کے ساتھ جب ہوئی ہے خانہ کعبہ کے پاس مسجد الحرام میں اور تمام قریش کے شرفا جمع ہوئے ہیں، اس وقت جناب ابو طالب نے مدح رسول میں لامیہ قصیدہ پڑھا تھا۔ اعلان اسلام اس واقعے کے 15 برس بعد ہوا ہے، یعنی قصیدہ خوانی کی عمر جو ہے وہ اسلام سے 15 برس بڑی ہے۔ وہ قصیدہ بھی موجود ہے، جو عربی سے واقف ہو وہ قصیدہ پڑھ لیں، وہ قصیدہ تلف نہیں ہوا ہے، موجود ہے، اور یہ تاریخ بھی موجود ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم کی مدح میں زہیر نے قصیدہ پڑھا
جو مسجد النبی میں پڑھا گیا. اسلام آ چکا تھا، سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، مولا علی پہلو میں موجود تھے، صحابہ حاضر تھے اور مدح رسول میں قصیدہ پڑھا جا رہا تھا اور صحابہ تعریف کر رہے تھے. معلومہ مدح سننا فعل رسول ہے، تعریف کرنا عمل اصحاب ہے. اس کے بعد مدح علی کا زمانہ شروع ہوا اور حیات رسول میں جب رسول منبر غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان کر چکے تو آپ کے درباری شاعر حسان ابن ثابت نے مدح علی میں قصیدہ پڑھا. اہل غدیر جمع تھے، سرور کائنات سن رہے تھے، حسان ابن ثابت پڑھ رہے تھے، علی کی مدح کا قصیدہ ہو رہا تھا اور جب قصیدہ تمام ہوا تو رسول نے تعریف کرتے ہوئے کہا، حسان جتنی دیر تو علی کی مدح کرتا رہا اتنی دیر روح الامین تیری تائید کرتے رہے. شعراء کرام کو مدعا ہو کہ جب آپ مدح اہل بیت کرتے ہیں تو روح الامین آپ کی تائید کرتے ہیں اور آپ کو جو مصرے عطا ہوتے ہیں، جو شعر عطا ہوتے ہیں، جو مطلع عطا ہوتے ہیں، اس کے اندر ان معصوموں کی تائید شامل ہے. سلسلہ مدح آگے بڑھا اور آگے بڑھتے بڑھتے اس منزل پر آیا کہ ہمارے چوتھے امام حج کر رہے ہیں اور مجمع چھٹ کے راستہ دے رہا ہے. مقام ابراہیم میں پہنچے تو لوگ ادب سے ہٹ گئے اور آپ نے نماز ادا کی. طواف کر رہے ہیں تو لوگ ادب سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. حجر اسود کو بوسہ دینے گئے تو ایسا لگا جیسے حجر اسود نے خود بڑھ کے امام کا دہن چوما ہو. بنی امیہ کا بادشاہ ہشام ابن عبد الملک اس منظر کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے کھول رہا ہے کہ تاج و تخت و حکومت و سلطنت بھی اس کو کوئی عزت نہ دے سکی جو ان کو ملی ہوئی ہے. کسی کی توہین کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کون صاحب ہے میں جانتا نہیں، کہ کسی کو غیر اہم ثابت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کون، اس نے وہی جل کے اختیار کیا، خوب جانتا تھا مگر جل کے پوچھنے لگا یہ کون صاحب ہے میں جانتا نہیں. میں اتنا کہنا تھا کہ شامت آ گئی. اسی کا درباری شاعر فرزدہ کھڑا ہو گیا، کہ تو نہیں جانتا؟ حال الذی تارے بل بتاؤ ارے تو نہیں جانتا، نہ جانتا ہوگا. یہ وہ ہے جس کے قدم کی چاپ کو زمین حرم پہچانتا. یہ گھر جانتا ہے، یہ مقامات جانتا ہے. نہ جانتا ہوگا تو فرزدق نے مدح کی اور آج تک فرزدق کا نام دیتا ہے. قبیط اسدی امام کی مدح کرنے والے شاعر گزرے جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام دیوبل خدائی امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں، سید حبیری زبردست شاعر گزرے جنہوں نے اپنی پوری زندگی مدح اہل بیت کو گزاری. دیوبل نے امام کی مدح میں قصیدے پڑھے اور منقبتیں پڑھے اور جب عربی زبان کا زمانہ آگے بڑھی زبان اور شاعری فارسی میں منتقل ہوئی تو فارسی والوں نے بھی مدح اہل بیت اور فارسی کا کوئی
کوئی بڑا شاعر نہیں گزرا جس نے مدح علی میں قصیدہ نہ کہا ہو اور مدح اہل بیت نہ کی ہو. شیخ فرید الدین عطار جو صوفیوں کے پیر و مرشد ہیں اور بہت بڑے شاعر گزرے ہیں فارسی زبان کے، مدح علی میں ایک عجب سند استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں سنانش لافدہ آمد بدید و سنانش حلطہ آمد بدید. اس کو سند تجویز صوتی کہتے ہیں. شعراء کرام کی خدمت میں ہے، یعنی دو لفظیں الگ الگ استعمال ہو رہی ہیں، سننے میں ایک سی لگ رہی ہیں. السنانش نیزے بازی وہ تھی، تلوار اس طرح چلائی کہ لافتہ آیا. والسنانش اور 3 روٹیوں میں حلطہ آیا. اور اسی طرح اسی سے ملتے جلتے رنگ میں امام شافعی نے بھی کہا ہے، جو مسلک فقہ میں ایک مسلک کے امام، وہ کہتے ہیں علاوہ علامہ حتی مدا ہوا تبو کی حب حاض الفتح وحل زوجت فاطمہ غیرہ وفی غیرہ حلطہ حلطہ. کیا دونوں جگہ حلطہ کے معنی الگ ہے؟ حلطہ حلطہ میں ایک ہی معنی نہیں. علامہ علامہ حتی مدا، کہاں تک مجھے ملامت کی جائے گی اور کہاں تک میں برا کہا جاؤں گا. ہوا تبو کی حب حاض الفتح، اس جوان کی محبت میں جس کا نام علی ہے، میں کہاں تک برا کہا جاؤں گا. اور اس کے بعد کہتا ہے میں 2 باتیں بتاتا ہوں، اس کا جواب لے آؤ. ہر زوجت فاطمہ غیر ہوں، کیا اس کے علاوہ فاطمہ سے کسی اور کی بھی شادی ہوئی؟ کیونکہ غیر ہی حلطہ حلطہ، اور اس کے علاوہ بھی کسی کے لیے سورہ حلطہ اترا. 11ویں فارسی شاعری تھی عزیزان گرامی. مولانا روم ڈاکٹر اقبال کے پیر و مرشد، ان کی زندگی بھر گن گاتے رہے ڈاکٹر اقبال، اقبالیات سے واقف جانتے ہیں. مولانا روم جن کی مثنوی آج پیر طریقہ سے صوفیوں کے لیے عجب انداز سے مدح علی کر گئے، عجب انداز سے مدح علی کر گئے. اپنی مثنوی میں ایک جگہ انہوں نے قصہ بیان کیا. ایک دیہاتی تھا، دیہات میں رہتا تھا، اور دیہات میں بالکل جنگل کے کنارے اس کا گھر تھا، اور اس کے پاس ایک گائے پلی تھی. وہ گائے اس کے گھر کے پیچھے بندھی رہتی تھی. ایک رات جنگل سے شیر نکلا اور اس کی گائے کو کھا گیا، اور کھا پی کے وہیں بیٹھ گیا جہاں گائے بیٹھتی تھی. رات کے اندھیرے میں کسان آیا تو اس نے دیکھا اس کی گائے بیٹھی ہوئی ہے، تو اس نے پیر سے اس کو ٹہوکے دیے کہ یہ اٹھے. تو گائے تو تھی نہیں، شیر تھا وہ، لیکن اندھیرے میں پہچان نہیں پایا کہ یہ شیر ہے، سمجھا میری گائے ہے. تو پیروں سے ٹہوکے دے کے کہہ لگا کیا بات ہے آج تم اٹھ نہیں رہی؟